ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ میر اشتیاق احمد صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا, پروگرام میں تشریف لائے, رمضان پاکستان کا حصہ بنے. آج بات کر رہے ہیں صبر کے حوالے سے, تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی ہمیں اور ہمارے ناظرین کو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی شکریہ آپ کا, آپ کی ٹیم کا. چیز یہ ہے کہ صبر کو بڑا گہرا تعلق حاصل ہے ایمان کے اور اعتقاد کے ساتھ. سبحان اللہ. صبر کرنے والا بندہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے جی, اور اسے تقدیر سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا. آج کل رمضان شریف کا مہینہ ہے جی, آپ اسی مثال سے آغاز کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ اولاد آدم کے بیٹے یعنی آدم کی اولاد کے ہر عمل کا میں بڑھا کر اجر دیتا ہوں, اور کم از کم جو اس کی مقدار ہے وہ 10 گنا ہے. رمضان میں نہیں, عام دنوں میں 10 گنا ہے. 700 بھی ہے, بے حساب بھی ہے, وہ مختلف درجات ہیں. تو میں اولاد آدم کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 گنا دیتا ہوں, لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں یا میں اس کی جزا دوں گا. یعنی اس کو دیگر تمام اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیپریٹ رکھا اور اپنے ساتھ جوڑ دیا. کہا اس کے اجر کی ہم مقدار دنیا میں بتاتے ہی نہیں ہیں. گویا روزہ ایک ایسا عمل ہے جس پر بے تحاشا اجر ہے. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ آدھا صبر ہے. روزہ جو ہے یہ نصف صبر ہے, یہ پورا صبر نہیں ہے. تو جو چیز صبر کا نصف اور ہاف ہے اس کا اجر کسی کو معلوم نہیں, تو جو اس کا ڈبل ہو کر صبر بنتا ہے اس کا کیا اجر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. برداشت کرنے کا بھی ثواب ہے, اجر ہے, ڈیفینیٹلی ہے. برداشت اور ثواب اور اجر اس چیز کا ہے جسے آپ انٹینشنلی کریں, جب آپ کی نیت پیچھے کار فرما ہو, یعنی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں, آپ نے برداشت کیا ہے تو تب بھی اس پہ اجر تو ضرور ملے گا, لیکن وہ اجر نہیں کہ آپ بدلہ لے سکتے تھے لیکن آپ نے صبر کا دامن پکڑا اور آپ نے برداشت کا راستہ اختیار کیا. اب حالات اگر آپ کے حق میں ہوں یا آپ کے حق میں نہ ہوں, آپ کے یعنی زمانے کی ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ غیر اختیاری کیفیت ہے, اضطراری کیفیت ہے, ان دونوں صورتوں میں قرآن مقدس نے فرمایا استعینوا بالصبر, صبر سے مدد حاصل کرو. ٹھیک ہے شہر. اور اس کے علاوہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے کرونا کی وجہ سے, اس سے بھی ہمیں صبر جو ہے وہ زیادہ کرنا ہے, تو دوہری ذمہ داری ہم پر عائد ہوگی. اس حوالے سے فرمائیے. دیکھیے, میں جس چیز کو پچھلے گفتگو میں عرض کر رہا تھا کہ جب روزے کا اجر کسی کو معلوم نہیں تو صبر کا اجر کس کو معلوم ہوگا. اس کو قرآن مجید کی ایک آیت کے ساتھ اب دیکھیے, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ صبر رکھتے ہیں, صبر اور شکر یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. صبر کو جب آپ اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں کسی عمل پر بھی, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ایک طرف آپ کا وہ مرض کی بات آپ نے کی ہے, یہ کرونا کا وائرس کا یہ وبا چل رہی ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ صبر کا ہتھیار تھام لیتے ہیں. بلکہ ابھی انہوں نے کربلا کی بات کی, تو کربلا میں بھی یہی سچویشن تھی کہ ایک طرف جبر تھا اور ایک طرف صبر تھا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, میں ادھر ہوتا ہوں جدھر صبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس حوالے سے بھی فرمائیے کہ ہمیں ان حالات میں صبر کو اختیار تو کرنا ہے, لیکن اس کی صورت کیا نکل سکتی ہے؟ دیکھیے نا, کسی بھی عمل کو بجا لانے کے لیے اس کی تفہیم اور اس کا سمجھ ضروری ہے. پہلے تو جس طرح کالر نے بھی آپ سے پوچھا ہے, تو پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ صبر ہے کیا. وہی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ کے فیصلوں کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا, اس چیز کا نام صبر ہے. اب جو آپ نے لاک ڈاؤن یا خاص سچویشن پر آپ نے سوال کیا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو لوگ اس طرح کی وبائی امراض میں خود کو روک لیں اور اپنے معمول یعنی دوسرے لوگوں سے میل جول نہ رکھنے کی, اب اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے, لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اس میں اپنے کام ہونے کے باوجود دوسری بستی میں نہ جائیں کہ میرے ساتھ یہ کہہ رہی ہو کہ وہاں نہ جائے یا وہاں سے مجھے نہ لگ کے کسی اور جگہ نہ جائے, اس طرح کی صورتحال میں جو صبر کر لیں. اور لاک ڈاؤن یہ کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے, یہ شرعی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت موجود ہے. تو جو یہ صبر کر لیں گے, اگر وہ اس بیماری سے فوت ہوتے ہیں تو انہیں شہادت کا مرتبہ ملتا ہے گھر میں بھی رہ کے, اور یہاں تک فرمایا کہ اگر اس بیماری سے وہ بچ بھی جاتے ہیں بعد میں بھی فوت ہوں گے تو اس صبر کا بدلہ انہیں شہادت کا رتبہ ملے.